من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين. سیرت ختم مرتبت. آج کی تقریر نمبر 189 یا 189 ہے. موجودہ سال کی 10ویں تقریر ایک ایسی رات کو ہو رہی ہے کہ جب آنے والوں کے لیے بھی اور باقاعدگی سے آنے والوں کے لیے بھی شریک ہونا مشکل اور پڑھنے والے اور بیان کرنے والے کے لیے بھی اتنا ہی مشکل مرحلہ. کل ساری رات آپ حضرات نے بھی شب بیداری اور اعمال میں گزاری ہوگی اور اس کے ساتھ میری اپنی جو مصروفیت تھی وہ بھی تقریباً ہر ایک کے سامنے. آج کا دن روزے کا دن اور پھر کیونکہ پاکستانی ماحول میں ورکنگ ڈے، تو اس لیے اگر یہ مجبوری نہ ہوتی کہ یہ آج اس سال کی آخری تقریر ہے تو شاید یہی زیادہ بہتر محسوس ہوتا کہ آج کے منگل کا وقفہ دے دیا جائے. لیکن چونکہ اب اس کی گنجائش نہیں تھی، اس سال پہلے ہی 3 یا 4 تقاریر ہم کم چل رہے ہیں. اوسطاً ہر سال 14-15 تقاریر ہو جاتی ہیں. اس سال گرچہ یہ 11ویں تقریر ہے لیکن سیرت کے عنوان پر 10ویں. 15 شعبان کا دن ختم ہوئے، ابھی اتنا کم وقت گزرا ہے کہ مناسبت 15 شعبان ہی کی ذہن میں ہے. اور کیونکہ سیرت رسول ایک ایسے موڑ پر آ پہنچی، ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہے سیرت رسول میں کہ جب خود بخود 15 شعبان کی مناسبت بھی پیدا ہو گئی. سیرت رسول حالات اور واقعات اور تاریخ کے اعتبار سے سن 10 ہجری تک پہنچ چکی. سن 10 ہجری پیغمبر کی زندگی کا آخری سال. عمر مبارک 62 سال کی ہو گئی اور اب اس زمانے کے حالات اور ماحول کے اعتبار سے کسی بیرونی دشمن کا خطرہ بظاہر نہیں. البتہ جتنا زیادہ اسلام مستحکم ہوتا جا رہا اتنا اندرونی دشمن بڑھتے جا رہے ہیں. چنانچہ پیغمبر کی زیادہ توجہ ایک تو اس مسئلے پر ہے کہ میرے فوراً بعد تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اور اسی حوالے سے واقعات آ رہے تھے. مگر دوسرا ایک اور خوف تو لفظ صحیح نہیں ہے، ایک اور خطرہ پیغمبر کے سامنے کہ میری یہ امت آگے چل کر جن خطرات میں مبتلا ہو سکتی ہے اور خاص طور پر آخری زمانے میں، اس سے بھی ان کو خبردار اور آگاہ کر دیا جائے. چنانچہ 10 ہجری میں خاص طور پر، ویسے 8 ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن 10 ہجری میں خاص طور پر پیغمبر کے خطبات کا موضوع دجال بہت کثرت کے ساتھ بننے لگا. کئی طویل خطبے اس سال پیغمبر نے دجال کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور دجال کا اتنا زیادہ تذکرہ ہونے کی وجہ سے ایک وہی خرابی پیدا ہو گئی تھی جو کل رات میں نے تقریباً ہر جگہ امام کے
حالات کے حوالے سے پیش کی. دجال اس دور کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا. پیغمبر فرما بھی رہے تھے کہ اس کا خوف اور خطرہ آخر دور کے لیے. لیکن جب اتنا زیادہ دجال کا تذکرہ ہوا اور کچھ عرصے کے بعد دجال اکبر کا تذکرہ ہونے لگا، جب مسیلمہ سامنے آ گیا تو اب لفظ بدل کے دجال اکبر یا دجال آور. جب اتنا زیادہ اس کا تذکرہ ہونے لگا تو ایک وہی خرابی اسلامی معاشرے میں پیدا ہو گئی کہ جس کا تذکرہ کل رات کی محفل اس کی مناسبت سے ہو رہا تھا. لیکن یہی سیرت رسول کا خود بخود بن جانے والا موضوع، وہ کیا خرابی تھی؟ وہ خرابی آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 خطبے میں تلاوت کی. یہ وہ آیت ہے جسے میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. خاص رسول کے لیے نازل ہوئی، مگر اس کے ذریعے سے آخری امام کے ماننے والوں کو خبردار کیا گیا. آیت کیونکہ آپ نے بہت سنی اس لیے اس کا پس منظر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ کافی. ارشاد ہو رہا کہ اے رسول، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 پہلے پارے میں، تم سے پہلے یہ لوگ تمہارے وسیلے سے دعا کرتے کہ آخری رسول جلدی سے آ جائے. اور کیوں؟ یستفتحون علی الذین کفروا، تاکہ کافروں کا خاتمہ ہو جائے. یستفتحون فتح و نصرت علی الذین کفروا، کافروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے تمہارے ظہور کی دعا کرتے. لیکن ولما جاءہم، جب تم آ گئے، ما عرفوا بھی، کہ تمہاری معرفت بھی انہوں نے حاصل کر دی، کفروا بھی، یہی انتظار کرنے والے کافر ہو گئے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ایسے کافروں پر. اب یہ آیت جن یہودیوں کے لیے نازل ہوئی، بار بار سیرت رسول میں ان کا تذکرہ ہوا، تو آیت آئی ہے رسول کے لیے، لیکن ڈرایا جا رہا ہے آخری زمانے کے صاحبان ایمان کو کہ جیسے رسول کا سب سے زیادہ انتظار کرنے والے وہی رسول کے سب سے بڑے دشمن بنے. اتنے بڑے دشمن کہ ابو جہل کو کبھی رسول کا انتظار نہیں تھا، لیکن اس کی دشمنی ختم ہو گئی. ابو لہب رسالت کا انتظار کبھی نہیں کر رہا تھا، یعنی کوئی رسالت کے حوالے سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا اس کا، اس کی دشمنی ختم ہو گئی. مگر محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، دعا کرنے والے، انتظار کرنے والے 1400 سال گزر گئے، آج بھی یہودیوں نہ اسلام کو معاف کیا نہ پیغمبر اسلام. تو اب یہی آخری امام کے حوالے سے خطرہ. اور کل رات جہاں میں نے محفل پڑھی 6 جگہ تو تھی، اختتام خود امام زمانہ کی اس دعا پر تھا جو اپنی ولادت کے فوراً بعد پہلے سجدے میں امام نے دعا مانگی تھی. اللہم انجز بیما وعدتنی واتمم لی امری وثبت فتحتی، کہ اے خدا میرے قدموں کو ثابت رکھنا، مجھے ثابت قدم رکھنا. اور اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ اس دعا کا اصل مقصد کیا ہے. تو یہ والا خطرہ پیغمبر دیکھ رہے کہ جس امت کی میں نے اصلاح کی، جس امت تک میں نے پیغام حق پہنچایا، جس امت اللہ نے ایسا بنا دیا کہ اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن ان کے لیے بڑا خطرہ دجال، آخری زمانے میں ان کی گمراہی، آخری زمانے میں ان کا راہ حق سے ہٹ جانا. چنانچہ یہ آیت کہ آخری زمانے میں انتظار کرنے والے دشمن بن سکتے ہیں، وہ دعا کہ اے خدا میرے ظہور کا زمانہ ایسا ہوگا کہ میرے قدم ثابت رہنا چاہیے. معاذ اللہ امام اپنے لیے نہیں کہہ رہے، یہ سب اسی ایک حقیقت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا رسول سن 10 ہجری خالی مدینے میں رہنے والے ان مسلمانوں کا خیال نہیں رکھ رہا جو پیغمبر کی زیارت کر رہے ہیں، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے آخری مسلمان اور مومن کو، آخری مسلمان اور مومن کا بھی خیال کرتے ہوئے اسے ان تمام چیزوں سے آگاہ کر رہا. مگر جب اتنا زیادہ پیغمبر نے بتا دیا تو میں نے کل رات کو عرض کیا تھا، نہ تقریر دہرا رہا ہوں نہ اس کے جملے، کہ اس کے نتیجے میں 2 خرابی آ جاتی. پہلی خرابی یہ آتی کہ بعض لوگ
جب بہت زیادہ تذکرہ ہو آنے والے کا تو اس سے اتنی عقیدت محسوس کرتے ہیں. محسوس کرنا بھی چاہیے بلکہ واجب ہے وہ تو، مگر اتنی عقیدت محسوس کرتے ہیں کہ جو بھی اس کے نام پہ جھوٹا دعویٰ کرے اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں. اور دوسری خرابی یہ آ جاتی کہ کچھ لوگ اتنا زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اتنا زیادہ وہ الرٹ ہو کے بیٹھتے ہیں کہ سچا بھی آ جائے تو آسانی سے اس کی بات کو نہیں مانتے. اچھا اب اس کی اگر میں کچھ اور تفصیل بیان کروں تو یہ سیرت رسول کی تقریر اپنے موضوع سے ہٹ جائے گی. اس کے برعکس بات بیان کرنا، اور یہی خیال جو کسی آنے والے کے بارے میں کہ کچھ لوگ اتنے عقیدت مند کے پیچھے دوڑ پڑے اور کچھ لوگ اتنے محتاط کہ سچے اور اصلی کی بات بھی نہیں مانی، شک ہوتا رہا. یہ امام کے حوالے سے بھی ہے اور یہی بات دجال کے حوالے سے بھی. پیغمبر اپنے آخری 3 سالوں غزوہ تبوک سے لے کر غدیر خم کے اعلان ولایت تک مسلمانوں کے مستقبل قریب کی بھی ہدایت کر رہے ہیں کہ میرے بعد تمہیں کیا کرنا. اور اسی دوران خاص طور پر خیبر کی فتح کے بعد سے اپنے زندگی کے آخری حج تک، آخری حج کو مکمل کر کے پیغمبر غدیر قوم کے میدان میں جو خطبہ دیکھیے، ایک تو حج کا خطبہ وہ تو حج کے شروع میں دیا جاتا ہے 9 تاریخ کو عرفات. پھر جب حج مکمل ہوا پیغمبر نے آخری زمانے کی نشانیوں کا خطبہ دیا، جب سارے حاجیوں کو جمع کیا مکے میں، اور پھر یہ سارے حاجیوں کو جمع کیا غدیر قوم اور وہاں کا خطبہ دیا. خطبہ جو سارے حاجیوں میں دیا گیا، یہ بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں، لیکن خاص طور پہ میں نے اس کا تذکرہ اس لیے کیا گرچہ آج ابھی ہم آخری حج کے حالات میں نہیں پہنچے، کہ یہ ذہن میں رہے کہ جتنا اہم غدیر قوم کا پیغام پہنچانا پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ہی اہم یہ بھی بتانا تھا کہ آخری زمانے کا مومن غلط آدمی کو مان کر بہک نہ جائے. اب یہ تو آخری خطبہ پیغمبر کی زندگی کے آخری 4 خطبے 9 ذی الحجہ سے شروع ہوئے اور گویا 28 صفر تک یہ آ گئے. ایک حجۃ الوداع کا خطبہ جو ساری انسانیت سے، ایک حج مکمل کر حالات آخر زمان کا خطبہ جس کا خاص خطاب ہم لوگوں سے آخری زمانے والے اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ خطبہ نہیں. تیسرا خطبہ غدیر قوم کا، اور چوتھا خطبہ اسامہ کے لشکر کے حوالے سے، لعن اللہ من تخلف عنہا، جو اس لشکر میں شامل نہ ہو اس پہ اللہ کی لعنت. یہ ترتیب کے ساتھ آئندہ سال کی تقاریر میں یہ چاروں خطبات آئیں گے. آئندہ سال انشاءاللہ زندگی اور حیات رہی سیرت رسول کا 14واں اور تاریخی واقعات کے اعتبار سے آخری سال ہوگا. لیکن یہ اتنی وضاحت میں نے اس لیے کی تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جیسے آخری 2 سال 3 سال منافقین کے خطرے سے آگاہ کیا جا رہا جو اس وقت تھے، اسی طرح آخری زمانے کی پریشانیوں کو بھی پیغمبر پہلے سے واضح کر رہے ہیں. اور لفظ دجال 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 عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دجل و فریب کرنے والا. ہماری اردو میں دجال سے نکلا ہوا لفظ دجل، بلکہ دجل تو اصلی لفظ یہ استعمال ہوتا دھوکہ، فریب، مکر. پیغمبر اور دجال کا مطلب ہے صیغہ مبالغہ، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. دجال بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. پھر ایک وقت آیا یہ پیغمبر کو یہ لفظ ذرا سا بدلنا پڑا اور دجال آور یا دجال اکبر کا لفظ زبان پہ آ گیا. دجال آور عربی میں کانے کو کہتے، اکبر بڑے کو کہتے، کانا دجال یا بڑا دجال. یہ تبدیلی کی ضرورت اس وقت ہوئی کہ جب مسیلمہ نے دعوی نبوت کر دیا، اور اب یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ بھی ایک دجال، مگر اگر اسے دجال کہہ دیا گیا تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ دجال ہمارے سامنے آ گیا اور مسئلہ ختم ہو گیا. چنانچہ پیغمبر کا وہ خطبہ جو 2 منگل پہلے تقریر نمبر 187 کے آخر میں آیا تھا، مسیلمہ کے حالات چل رہے تھے، اسی طرف سے دیکھ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ مسیلمہ نے جیسے ہی دعوی نبوت کیا
تو پیغمبر کا جلال میں آ جانا اور مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے یہ خطبہ دینا کہ دیکھو جس کانے دجال کے بارے میں خبر دیتا آ رہا ہوں اس سے پہلے 30 دجال اور گزریں کم سے کم، اور ان میں سے ایک ہی یہ البتہ اس وقت پیغمبر نے لفظ کذاب استعمال کیا، چنانچہ مسلمہ کذاب بن گیا، لیکن اب پیغمبر وقتاً فوقتاً یہ مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ اصلی دجال، حقیقی دجال، بڑا دجال تو آخر میں آئے گا، اس سے پہلے 30 اور آئیں گے، کبھی ان کے لیے کذاب کہا، کبھی ان کے لیے دجال کہا، کہ یہ وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے، یہاں تک کہ پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ بلکہ بڑا دجال آئے گا ہی نہیں جب تک کہ پہلے یہ 30 نہ گزر چکے ہوں۔ معصومین کی احادیث یہ عدد ذرا وسیع ہو، پیغمبر یہ نہیں کہا تھا کہ صرف 30 آئی، فرمایا تھا کم از کم 30 آئی، بات کی احادیث یہ عدد 60 سے 70 تک پہنچ گیا، لیکن اتنی سی بات کہہ کے پیغمبر خاموش نہیں ہوئے، اب اس کے حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے کے دجال کی کیا پہچان، اس کی کیا خصوصیات، تو اب ہوا کیا، ادھر مسلمہ کی خرابی چل رہی اور وہ بات ابھی نامکمل ہے، وہ آگے جا کے مکمل ہوگی اسے کہ مسلمہ کا خطرہ 10 ہجری سے 11 ہجری تک پہنچ گیا اور ہم فی الحال 10 ہجری کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا، ہوا یہ کہ دجال کے حوالے سے یہ سن کر کہ یہ آئے گا میرے امتیوں کے ایمان کا خاتمہ کرے گا، اور اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہو کہ آنن فانن دنیا کے جس علاقے میں چاہے پہنچ جائے گا۔ پھر طرق اہل سنت سے ایک حدیث ہے کہ سوائے مکے اور مدینے کوئی شہر ایسا نہیں جس میں اس کا داخلہ مشکل، بس یہ 2 شہر اس سے بچے رہیں گے۔ بعض احادیث ایسی جو میں صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں، چونکہ ہمارے بعض علماء جیسے علامہ مجلسی نے ان روایتوں کو نقل کر دیا، چونکہ اس پر کسی بڑے عقیدے کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے آج ہم زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے۔ اچھا، پیغمبر خالی دجال کا لفظ نہیں لا رہے بلکہ اس کی خرابی، وہ کیا کرے گا، کس طرح تباہی پھیلائے گا، کیا فتنہ و فساد اس کے ساتھ چلے گا، یہ سب بتا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے کے مسلمان بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔ محتاط کا لفظ تو میں نے غلط کہا، مدینے کے مسلمان بہت بے چین ہو گئے، جو بھی ایسا ان کو نظر آیا اپنے معاشرے میں جس میں دجال کی نشانی پوری ہو سکتی ہے، اسے فوراً دجال قرار دے دیا گیا اور اس کے پیچھے لگ گئے۔ ان میں سے بات واقع دجال نہ صحیح تو دجال جیسے تھے، مگر یہ خیال کیا جانے لگا کہ یہ وہی دجال ہے جو آخری زمانے تک زندہ رہ کر وہ فتنہ و فساد پھیلائے، جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ ایک یہودی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ سواد الف سے، صحیح مسلم اور مسند ابو داؤد اس میں اس کے بارے میں خاصی تفصیلی روایتیں، اگرچہ یہ بچہ واقعا یہودی تھا، مزاج اس کا گمراہی کا تھا، لیکن اس انداز سے اس زمانے کے لوگوں نے اسے وہ والا دجال سمجھ لیا تھا۔ اس کی زبان پہ شکوہ بھی ہے، اس کی زبان پہ شکایت بھی۔ اس کا واقعہ کیا؟ یہ صاف ابن سیاد، باپ کا نام سیاد ہے، بیٹے کا نام صاف۔ ہوا یہ کہ ابھی یہ سامنے نہیں آیا، میں بتا رہا ہوں کہ جب انسان کسی خطرے حد سے زیادہ تذکرہ سن کسی بھی چیز کا تو یہ حالت ہو جاتی ہے۔ جیسے جنگوں کے زمانے میں جنگ ہوتی، آج پاکستان کے کیلنڈر کے اعتبار سے ایک ایسا دن ہے جو یوم غم تھا، 16 دسمبر، مملکت پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کا دن۔ تو اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع تو ہمارے پاس نہیں، اور نہ ہی سیرت رسول میں یہ مناسبتیں آتی، اور کوئی درس ہو رہا تو اس دن جو مذہبی تاریخ ہوتی ہے میں حتی الامکان اس کا بھی خیال کرتا ہوں، کوئی معاشرتی تاریخ ہوتی ہے اس کا بھی خیال، لیکن ایک مثال کی وجہ سے لفظ آ گئے کہ 2 جنگیں ہمارے ان افراد نے بھی دیکھی جن کی عمریں اس وقت 35، 40، 45۔ اب جنگوں کے دوران یہ خطرہ بار بار ہوتا کہ دشمن رات کی تاریکی میں پیراشوٹ کے ذریعے سے جاسوس اتار دے گا، چنانچہ بار بار معاشرے کو یہ وارننگ دی جاتی، بار بار یہ ہدایتیں حکومت وقت کی جانب سے آتی
کہ ہوشیار رہیے، خبردار رہیے، دیکھتے رہیے، جو ایسا مشکوک آدمی نظر آئے اسے پکڑ لیجیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اتنا زیادہ انسان گھبرا جاتا کہ ہر وہ شخص جس میں بیچارے آدھے سے زیادہ بے گناہ ہوتے، کہ جس کے بارے میں یہ امکان پیدا ہوا، اس نے آگے گھاندر میں پوچھا کہ سولجر بازار کہاں، اور پکڑ لیا ہم کہ یہ کون آدمی ہے جسے یہ بھی نہیں پتا، ضرور جاسوس ہوگا۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہو چکے ہوئے، خالی فرضی بات نہیں اور فطری چیز۔ اسی انداز سے دجال دجال دجال، یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ پیغمبر نے یہ تذکرہ کتنا زیادہ کیا، اور تذکرہ زیادہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کتنے زیادہ فکر مند تھے اپنے آخری زمانے کے امتیوں کے بارے میں، کہ جس ماحول کا مسئلہ نہیں، جن لوگوں کا مسئلہ نہیں، مدینے کا اس وقت کا مسئلہ نہیں، 10 ہجری والوں کا مسئلہ نہیں، مگر پیغمبر کتنے فکر مند تھے ہمارے لیے کہ اتنا ذکر کیا کہ ہمیں جتنا ڈرنا چاہیے ہم سے زیادہ اس دور کے لوگ گھبرا گئے، کہ جن کو یہ پتا تھا کہ دجال ہمارے زمانے میں نہیں آئے گا۔ اب پیغمبر تذکرہ کر رہے، ایک بار ارشاد فرمایا کہ وہ دجال اکبر، دجال آور، آخری زمانے میں گمراہ کرنے والا، فرمایا کہ یہ ایسا ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ سلامت نہ ہو، ایک نشانی۔ پھر پیغمبر نے تذکرہ کیا کہ جب یہ پیدا ہوگا تو پیدائش کے وقت ہی اس کے دانت بڑے بڑے اور بازو لمبے لمبے ہوں گے، ایک اور نشانی۔ پھر ایک بار پیغمبر نے تذکرہ کیا کہ یہ پیدا ہوگا کہ یہودی گھرانے میں، ایک اور نشانی۔ یہ الگ الگ خطبات، الگ الگ خطبے تو نہیں ہیں، وقتاً فوقتاً پیغمبر ایک آدھ نشانی بیان کر رہے ہیں۔ جو خاص میں کہنا چاہتا ہوں، اتنی بار ابھی تک میں نے 15 منٹ میں کہہ دیا، یا تو خود مجھے شرمندگی ہو رہی، لیکن توجہ ادھر کہ جس معاشرے میں جس وقت یہ بات کہی جا رہی ان کا دجال سے فی الحال کوئی تعلق نہیں۔ دجال ہمارا مسئلہ، ہم کتنے غیر محتاط بیٹھے اور وہ کتنے محتاط ہو گئے۔ اب ان کا اتنا محتاط ہونا بھی غلط ہے، مگر ان سے زیادہ ہماری یہ لاپرواہی غلط ہے کہ پوری 15 شعبان منا لی گئی، مگر یہ خطرہ اور خوف کتنے لوگوں کے دل میں رہا، جو میں کل پوری رات کوشش کرتا رہا کہ بیدار کروں، اور آج سیرت رسول میں خود بخود موضوع بن گئے کہ ڈرنا ہے کہ ظہور کے بعد اور ظہور سے کچھ پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گناہگار کی بخشش پھر بھی ممکن ہے، لیکن مرتد کی بخشش کا امکان نہیں۔ خیر، تو اب ایک دفعہ پیغمبر نے کہا یہودی گھرانے میں پیدا ہو، باپ اور ماں دونوں یہودی ہوں۔ ایک بار اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں بہت ہی لہیم شہیم موٹی تازی ہو، ایک مرتبہ یہ ایک نشانی آ گئی۔ ایک بار پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جن والدین کی اولاد ہوگا، ان کی اکلوتی اولاد ہوگا، نہ اس کا کوئی بھائی ہوگا نہ کوئی بہن ہوگی، ایک اور نشانی آ گئی۔ ایک بار پیغمبر نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس گھر میں یہ پیدا ہوگا 30 سال تک وہ لوگ بے اولاد رہیں گے، پھر اللہ ان کو یہ اولاد عطا کرے گا۔ اور ایک بار پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ اس کا چہرہ ہی ایسا ہوگا کہ دیکھتے ہی آدمی کو نفرت و کراہیت پیدا ہو۔ ایک چھوٹی سی ضمنی سی بات، اب یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر، مگر ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ جب چہرہ ایسا ہے کہ دیکھتے ہی کراہیت پیدا ہوگی، تو آخر یہ اتنے سارے لوگوں کو گمراہ کیسے کر لے گا؟ اب وہ حدیث یاد کیجیے کہ یہی وجہ تو ہے کہ یہ اپنا چہرہ دکھانا ہی نہیں چاہے گا۔ چہرہ دکھائے گا خوبصورت عورتوں، یہ روایت ہے نا کہ میوزک بج رہی ہوگی اس کی سواری میں اور عورتیں اس کے آگے ڈانس کرتی جا رہی ہو۔ آج بھی معاشرے کا بیکار ترین اور کنڈم ترین مال اچھی ایڈورٹائزنگ پہ بک جاتا، اور بہترین کوالٹی کا مال دھرا رہتا ہے اگر ایڈورٹائزنگ کمزور ہو جائے۔ اور ایڈورٹائزنگ دو ہی چیزوں کا نام، حسین و جمیل عورتیں لے کے آ جائے اور خوب میوزک کی دھنیں بنا دو تاکہ بچے متاثر اور بڑے متاثر، بچے آواز سن کے بڑے صورت دیکھ کر۔ خیر، اس سے زیادہ یہ موضوع اپنی جگہ ایک الگ موضوع۔ تو اتنا گھنونا چہرہ، یہ پیغمبر کے جملے، ایسا کریہ المنظر کہ دیکھ کر انسان نفرت کرے، اور اسی لیے وہ اپنی شکل نہیں دکھائے گی، عورتوں کو استعمال کرے گی۔ خیر، اب یہ ایک حدیث مختلف جگہ آتی رہی، مدینے کے مسلمان سنتے رہے، اور ان کے ذہن میں یہ خیال آتا رہا کہ جہاں یہ ملے، جہاں اسے پاؤ وہی مار ڈالو۔ اتنے میں خبر پھیلی کہ مدینے سے باہر
یہودیوں کی ایک چھوٹی سی بستی، ایک ایسا بچہ نظر آ رہا، ایک ایسا بچہ نظر آ رہا جس پر یہ ساری نشانیاں منطبق ہو رہی ہیں یا فٹ اتر رہی ہیں۔ یہ خبر پھیل گئی۔ پیغمبر کے ایک بہت ہی مشہور صحابی جن سے وہ حدیث بھی ہے کہ جس قوم نے عورت کو سربراہ بنایا وہ فلاح نہیں پائی، پھر اشارہ کر دوں کہ یہ والی حدیث جو اب میں پڑھ رہا ہوں اور جو ابھی میں نے پڑھی ہے ہماری کتابوں میں ایسی نہیں۔ خیر، اب پیغمبر کے وہی مشہور صحابی، انہیں اطلاع ملی، انہوں نے زبیر سے، طلحہ اور زبیر والے زبیر، پیغمبر کے پھوپھی زاد بھائی جناب صفیہ کے بیٹے، ان سے کہا چلو چل کے دیکھیں تو صحیح اس بچے کو۔ اچھا، ایک اور پیغمبر نے نشانی بتائی تھی، نشانیاں تو بہت بتائیں، کہا تھا اور یہ دجال ایسا ہوگا کہ جب یہ سوئے گا تو اس کی آنکھ سوئے گی، اس کا دل جاگ رہا ہوگا۔ اچھا، یہ نبی کی پہچان ہوتی، مگر روایتوں میں ہے کہ بالکل یہی پہچان شیطان کی بھی، آنکھ بھی بند ہو تو اسے پتا چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، دل جاگ رہا ہے کہ مقصد، دل جاگ رہا ہے کہ مقصد، خبر ملتی رہتی ہے سونے کے دوران بھی کہ اطراف میں کیا ہو رہا۔ اب یہ لوگ چلے، مدینے والوں کی پریشانی دیکھی، اگر یہ سن بھی لیا تو پتا تھا کہ دجال ہمارے زمانے کا نہیں، مگر اتنا پیغمبر نے دجال اکبر کے خطرے سے ڈرایا، یہ دعا تک تعلیم کہ اٹھتے بیٹھتے دعا مانگا کرو، یعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ یہ دونوں چلے اور وہاں جا کے پہنچے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ مدینے سے سارے یہودی نکالے گئے، دو چار کہیں کہیں گھر بنا کر شہر مدینہ سے باہر۔ اس میں بھی غالباً جملہ ہے کہ 30 میل دور ان کا علاقہ تھا۔ اتنی زیادہ تو میں نے اس میں تفصیل نہیں دیکھی تھی، لیکن جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے بہت پہلے پڑھا تھا یہ واقعہ، 30 میل دور ان کا علاقہ تھا، وہاں گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو جیسے ہی، کوئی گاؤں نہیں، کوئی بستی نہیں، 2-4 مکان، جیسے ہی اس بستی میں ڈھونڈ رہے کہ کس سے پوچھے، ایک دم دیکھا کہ ایک کمرے کا پردہ ہٹا، ایک بہت ہی لمبی چوڑی لحیم شہید مردانہ جسامت رکھنے والی، بلکہ مردوں سے بھی زیادہ لحیم شہید ایک عورت باہر نکلی۔ ایک دوسرے سے کہا کہ وہ جو پیغمبر دجال کی ماں کی نشانی بتائی تھی وہ تو اس میں پوری اتر رہی۔ آگے بڑھ کے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کی ایک آنکھ خراب؟ اس نے کہا یہ تو میرا ہی بچہ، میرا بچہ ہے، کیوں آئے اس کے بارے میں معلوم کر؟ کہا کہ تیرا شوہر کہاں؟ جواب دیا کھیتوں میں کام کر رہا، بھی آ رہا ہو۔ اب آقان دیکھا سامنے سے چلا رہا۔ پیغمبر نے بچے کے باپ کے بارے میں، بچہ کیوں کہوں، دجال کے باپ کے بارے میں کوئی نشانی نہیں بتائی سوائے اس کے کہ یہودی۔ یہ تو معلوم تھا کہ یہ بستی یہودی ہوگی، 4 آدمی 4 مکان بنا کے مسلمان مدینے سے باہر نہیں رہتے۔ قریب آ کے کہا کہ ہم تمہاری اولادوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اولادیں کیا، میرا تو صرف ایک ہی بیٹا۔ ایک دوسرے سے کہا، ایک نشانی اور پوری ہو، لفظ اولادیں جان بوجھ کر کہا کہ اگر وہ کہتا کہ کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ کھیل رہے کچھ سو رہے تو یہیں سے واپس چلے جاتے۔ اس نے تو کہا کہ ہماری اولاد۔ ایک بار کہا کہ وہ اس وقت کہاں کام کرنے گیا، ہر سوال کے پیچھے ایک مقصد۔ کام؟ ارے وہ تو ابھی بہت چھوٹا بچہ ہے، کام کیسے کرے؟ چھوٹا تمہاری اور تمہاری بیوی کی عمر تو بہت لگ رہی ہے۔ کہا کہ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ 30 سال تک ہمیں اولاد نہیں ہوئی، آخر میں جا کے اولاد ہوئی۔ پھر ایک اشارہ، دیکھو یہ تو وہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ یہ پیغمبر نے فرمایا تھا دجال کے والدین 30 سال بے اولاد رہیں اور پھر اولاد ملے۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ لے کے آ گئے۔ اب جو دیکھا تو باقی ساری نشانیاں تو نظر آ رہی۔ بچے دیکھیں، یہ 2 جملے، ایک بچپنے کا بھولپن اور معصومیت ایسا کہ بہرحال ہر بچے کے چہرے پہ بھولپن اور معصومیت اس کو پیارا بناتی ہے، خاص عمر تک۔ اور اسی طرح کا جملہ لڑکیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا، یہ خاص عمر ہوتی ہے جہاں بدصورت سے بدصورت لڑکی، بہرحال اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ والدین اچھے رشتے کی تلاش میں وہ وقت اگر کھو دیں تو پھر کبھی نہیں۔ یہ ایک بہت مشہور بات، مگر اتنا قریح المنظر اور گھنونا چہرہ تھا کہ اگرچہ ابھی بہت چھوٹا اور اس عمر کے بچوں پہ پیار آتا ہی ہے، لیکن دوبارہ نگاہ ڈالنے کی دل نہیں مان رہا۔ پھر بھی دیکھا
تو واقعاً یہ دیکھا کہ گود کا بچہ اور بڑے بڑے دانت منہ سے باہر نکل آئے، واپس پلٹے اور ایک دوسرے سے کہتے چلے کہ یہ تو وہی۔ اب جا کے انہوں نے پیغمبر سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن بات پھیلتی چلی۔ اس بچے کا نام تھا سواد کے ساتھ صواب، جیسے ہم لکھتے ہیں صاف ستھرا، بالکل وہی۔ ابن سیاد زیادہ مشہور ہے اپنے باپ کے نام سے۔ خیر، یہ بات اب پھیل گئی مدینے میں۔ جب یہ بات پھیل گئی تو اب لوگ گروہ در گروہ اس کو دیکھنے آنے لگے، اور بہت جلد بچے کا جسم بھی بڑھ گیا، یعنی جس انداز سے عام بچے جو 4 سال 6 سال 8 سال ان کو لگتے تھے، یہ چند مہینوں کے اندر اندر ویسا ہو گیا۔ اب پھر لوگوں کو غیب کی خبریں بتانے لگے اور لوگوں کا شک بڑھنے لگا اور اس مسئلے میں اضافہ ہونے لگا، یہاں تک صحیح مسلم کی روایت تو یہ ہے کہ ایک دن پیغمبر اس کا امتحان لینے گئے اور اس کے بعد پہنچے۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ایک ایسا بچہ مدینے کے باہر رہتا جو غیب کی خبریں بتاتا، اللہ کے رسول بھی گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس کو دیکھ کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے اس وقت دل میں کیا سوچا۔ پیغمبر نے قرآن کی آیت سوچی تھی کہ یوم تاتی السماء بدخان مبین، 5 لفظ، یوم تاتی السماء بدخان مبین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن آسمان پر ایک بہت ہی کھلا ہوا واضح مبین دخان یعنی دھواں چھا جائے گا۔ اور اس بچے نے جو اس وقت دیکھنے میں 8-10 سال کا لگنے لگا، ذرا سا سوچا اور اس کے بعد کہا کہ تو نے دھوئیں کے بارے میں کوئی چیز سوچی؟ ایک لفظ بتائے، دخان، دھوئیں کے بارے میں کوئی چیز سوچی؟ پیغمبر نے کہا میں نے پہچان لی، یہ وہ ہے کہ جس پر شیطان آ کر اسے غیب کی خبریں دیتا۔ ایک چیز ہمارے یہاں یعنی باقاعدہ معتبر روایتوں سے ثابت، کاہن، جو آپ کے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں، میں نے سنا ہے کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ جن ہم پر نازل ہوتے اور آ کر ہمیں خبریں دیتے، چنانچہ لوگ کبھی ان سے کوئی بھی چیز دریافت کراتے، کبھی کسی گمشدہ بچے کے بارے میں معلوم کرتے، باقاعدہ کبھی تو تیل کا کنڈا ونڈا رکھ کے وہ ایسی باتیں کرتے۔ ہمارے یہاں کہانت کو حرام قرار دیا، مگر یہ کہہ کر نہیں کہ کہانت لغو ہے، بیکار ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، اس لیے حرام۔ حرام کا فتویٰ یہ کہہ کر آیا کہ چونکہ کاہنوں کی کچھ خبریں سچی ہوتی اس لیے اس علم پر بھروسہ کرنا حرام، اس کی صداقت کو مانا۔ اب تفصیل اس کی ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع سیرت، ایک مختصر جملہ اس لیے کہنا ضروری کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس بچے کا مسئلہ کیا تھا۔ کاہن، روایتوں میں ہے کہ شیطان فرشتوں سے پرانے تعلقات رکھنے کی بنا پر، لیکن جو شیطان کے زمانے کے فرشتے تھے وہی آج فرشتے مرتے نہیں، فرشتوں کے جنازے نہیں اٹھتے، فرشتوں کے یہاں یہ تبدیلی نہیں آتی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا۔ تو شیطان کے تعلقات سے طویل عرصے رہا تھا دوستی، اکثر فرشتوں سے اس کا رابطہ رہتا، اور ہوشیار و سمجھدار فرشتوں کی آپس کی گفتگو میں ایک لفظ سن کے ایک تکا لگا لیتا ہے کہ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں، اور پھر وہ دنیا میں ایسے آدمی ڈھونڈتا کہ یہ خبر انہیں پہنچا کر اس کی مدد سے لوگوں کو گمراہ کر۔ اس کا نام ہے کاہن۔ تو کاہن کہتے اسے جس کے پاس جو خبریں ہوتی ان میں کم از کم 10% تو بالکل صحیح نکلتی، کیونکہ وہ شیطان سن کے آیا۔ اب اور اس کی تفصیل ہے، کبھی اگر کوئی مجلس ہوئی اس میں یہ تفصیل آ سکتی۔ پیغمبر نے کہا میں سمجھ گیا کاہن کبھی بالکل جھوٹی بات نہیں کہے اور کبھی بالکل سچی بات نہیں کہے، تکے ہوتے ہیں اس کے پاس ایک آدھ لفظ صحیح نکلتا۔ اگر تیرا کوئی بھی سلسلہ واقعاً روحانیت سے ہوتا تو 5 کے 5 لفظ بتاتا، اور اگر تو بالکل غلط ہوتا تو ایک بھی لفظ نہیں بتاتا، نہ بالکل غلطی کی نہ بالکل صحیح بتایا، کچھ صحیح کچھ غلط۔ یہ کاہن کی پہچان، اور یہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ خود کاہن بننا اور کاہن کے پاس جانا اور کاہن کی خبر پہ بھروسہ کرنا۔ باقی تفصیل اپنے مرجع کے رسالہ عملیہ میں دیکھ لیجئے، عام ادم پر سارے مطلب۔ پیغمبر نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ تو کاہن، اور تیرے پاس جو خبریں آتی یہ سچی نہیں، شیطان لے کے آتا۔ اب بچے کا جواب ہے کہ شیطان میں عرش الہی دیکھتا ہوں اور عرش الہی پہ لکھا نظر آتا۔ پیغمبر نے فرمایا بتا تو صحیح کیا دیکھتا ہے عرش الہی؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سمندر، اس پہ ایک تخت بچھا ہوا اور اس تخت کے اوپر میرا پروردگار اور فرشتے بیٹھے۔ پیغمبر بہت پہلے یہ بتا چکے تھے اور مدینے میں بار بار یہ بات آ چکی تھی کہ روزانہ صبح کو شیطان اپنا تخت پانی پہ بچھا کے بیٹھتا اور اپنے سارے چیلوں اور شاگردوں کو بلاتا اور روزانہ کے بارے میں انہیں ہدایتیں دیتا۔
پیغمبر یہ بتا چکے تھے بہت پہلے، بار بار یہ چیز مدینے والوں کو بتائی گئی کہ روزانہ شیطان پہلے فرش بچھاتا اب پانی کے اوپر، اور اس کے بعد کیا کام کرتا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے تو یہ بہت تفصیل میں جانے کا مجھے موقع مل رہا، لیکن چونکہ آج کی تقریر جو لوگ سننے آئے واقعا بڑا جہاد کر کے آئے ہیں، کل رات کی تھکن آج دن کا روزہ، اس لیے موضوع پہ رہ کے اور وقت کے دائرے میں بات مکمل کرنا۔ اس کے بعد یہاں سے اٹھ کر شیطان بازار میں کرسی بچھا کے بیٹھتا اور شام تک بہکاتا، یعنی بدترین جگہ بازار ہے کہ جہاں پہ شیطان صاحبان ایمان کو روزانہ ان کے ایمان سے محروم کرتا۔ خیر یہ میں نے کہا اس کے آگے اخلاقیات کا موضوع چل سکتا ہے، لیکن واپس آئیے تو جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا، پیغمبر نے جیسے ہی یہ سنا، کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ پیغمبر کے ساتھ جو صحابی آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے پہچان لی، تو جسے خدا سمجھ کر اس کے عرش کو عرش الہی سمجھ رہا، یہ تو شیطانی عرش کی خصوصیت ہے، شیطان ہے جو تجھے خبریں دیتا۔ اور عین اس موقع پر پھر وہ جملہ جو میں نے 2 منگل پہلے تقریر نمبر 187 میں پڑھا تھا کہ اس وقت پیغمبر کے ساتھ جو صحابی ان میں حضرت عمر بھی تھے، انہوں نے پیغمبر سے کہا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، تاکہ میں اسے قتل کروں۔ ایک بات یاد رکھیے، شریعت کا ایک مسئلہ کہ مسلمان جادوگر قتل کیا جائے اور کافر جادوگر کو قتل نہیں کرتے، ایک عجیب مسئلہ، اور ہماری فقہ میں اور آج کے مراجع بھی اس کو مانتے ہیں کیونکہ نص سے معتبر سے ثابت۔ جادو دیکھیے غلطی، مسلمان کرے گا تو واجب القتل، اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو یہ نظام پہ عمل ہوتا، اور اگر وہی جادو کافر کرے گا، کوڑے ہیں دوسری سزائیں ہیں، قتل نہیں۔ اچھا اب یہ مسئلہ ذرا سا عقل کے بھی خلاف لگ رہا اور عام مومنین کے عقیدے کے بھی، ہمارے پاس تو یہی خوش کرنے والا عقیدہ ہے کہ جتنے گناہ بھی ہم کر لیں چونکہ صاحب ایمان ہے تو ہمیں رعایت ملے گی، اور یہی غلطی کوئی اور کرے گا تو اسے گن گن کے اتنی کوڑے مارے جائیں گے یا سزا ملے گی، یا الٹا ہوگا۔ ایک ہی غلطی، کافر کرتا ہے سزا چھوٹی ہے، مسلمان کرتا ہے سزا بڑی، باقاعدہ ایسا مخمسے میں ڈالنے والوں کے دجال 2 ہو کہ دجال 10 ہو کہ مدینے والا ہی جزیرے والا ہو کہ جزیرے والا الگ ہو مدینے والا الگ، یہ کس لیے؟ ہمارا مسئلہ صرف یہ کہ جب امام ظاہر ہوں گے وہ دجال آئے گا، ہمیں اس سے بچنے کے لیے قتل چھوٹی موٹی سزا نہیں، چھوٹے موٹے گناہ پہ نہیں، یا قتل کا حقدار، مگر جو کہ کافر اس سے بھی بڑا گناہ کر رہا، جادو گناہ مگر عمل کافر جادوگر تو اس سے بھی بڑا گناہ کر رہا عقیدے، جو کہ اللہ نے اس میں اس کو رعایت دی ہوئی اس زیادہ بڑے گناہ پر، اس لیے چھوٹے گناہ پر بھی اس کی جان نہیں لی جائے۔ خیر اب اس میں بھی بحث کی اور بات چیت کی بہت گنجائش ہے، اور موقع ملا تو کسی اور درس میں تفصیل آ سکتی، سیرت رسول میں کہاں گنجائش، واپس آ جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حکم دیجئے میں اسے قتل کر دوں، ابھی تک اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا، والدین بھی یہودی ہیں، حکم اسلام میں بھی نہیں، اس وجہ سے قتل ہو بھی نہیں سکتا۔ مگر پیغمبر نے پوچھ لیا کہ اے عمر تم اسے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ اپنے انداز اور گفتگو سے دجال لگ رہا۔ پیغمبر نے کہا اگر یہ دجال ہے تو تم چاہو بھی تو اسے قتل نہیں کر پاؤ، اس لیے کہ دجال کو آخری زمانے میں ظاہر ہونا، اور اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دجال نہیں، پھر لا خیر فی قتل ہی، اس کے قتل میں کوئی فائدہ نہیں، جو دجال نہیں ہے پھر کس وجہ سے قتل؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ کہانت کر رہا، جب کہانت سے بھی بڑا گناہ جادو کافر کے لیے معاف ہے، معاف کا مطلب واجب القتل نہیں بناتا، اور یہ کہہ کے پیغمبر اپنے صحابیوں کو لے کے آ گئے۔ مگر جو لوگ گئے تھے وہ تو اپنی آنکھ سے دیکھ گیا، جو نہیں گئے تھے ان کو تجسس تھا کہ کیا ہوا، اور سب نے آ کے یہ خبر دی۔ البتہ پیغمبر کا جواب آپ نے سنا، اور اگر اس وقت واقعاً آپ کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ میرے خود ہوش و حواس کام نہیں کر رہے، وہ ساری تھکن، وہ سارا غلبہ، نیند کا بھی مردے کا بھی سب کچھ، تو اگر ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، پیغمبر نے نہ اس کے دجال ہونے کی تصدیق کی نہ تردید کی، جواب مبہم رکھا جس سے کچھ پتہ نہ چلا۔ چنانچہ واپس جب لوگ مدینے گئے تو ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ تو بالکل دجال لگ رہا، اگر پیغمبر منع کرتے تھے تو کسی کو ہمت نہ ہوتی، مگر پیغمبر نے منع بھی نہیں کیا، چنانچہ سب نے کہا کہ یہ دجال لگ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علماء اعلام کے قول کے مطابق گرچہ اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا بالغ ہونے کے بعد،
چاہے اسی مجبوری سے پڑھا ہو کہ اسے پتا تھا کہ مجھے رہنا مدینے میں، اور ہر گزرنے والا دن مدینے میں کسی کافر کے قیام کو مشکل بناتا جائے گا۔ بہرحال اس کے دل میں ایک جذبہ تھا وطن کی محبت، مدینے کی مٹی یہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے بہت سے لوگ کافر فلپائن اور انڈونیشیا تو نہیں لیکن فلپائن وغیرہ نوکری کے لیے سعودی عرب جاتے تھے، عیسائی ہیں وہاں کے اکثر لوگ، سعودی عرب جاتے 4-6 مہینے کے بعد مسلمان بن جاتے، اور پھر جب ان کی نوکری ختم ہوتی ہے 2 سال 4 سال 5 سال تو واپسی کے وقت دوبارہ عیسائی بن جاتے۔ تو پوچھا بھی گیا، اخبارات میں انٹرویو بھی چھپا کہ وجہ کیا، کہا یہ کہ ایک ایسی جگہ کہ مسلمان بننے کے بعد رہنا یہاں نسبتاً آسان، اور غیر مسلم رہے تو کئی رکاوٹیں کئی پابندیاں، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، تو ایک سہولت کے لیے جس طرح انسان دوسرے علاقے میں جاتا ہے سہولت کے لیے وہاں کا لباس پہن لیتا، سہولت کے لیے وہاں کے کھانے کھانے لگتا، کہاں مرچ مسالہ کھانا در سے منگوائیں گے، وہاں جیسا ہے ویسا کھانا شروع کر دو، تو ہو سکتا ہے یہی چیز، مگر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے باوجود مرتے دم تک سارا مدینہ اس کے پیچھے تھالیاں پیٹتا۔ اچھا ایک آدھ مرتبہ بات بھی اس کی زبان سے ایسے نکل گئی، کچھ نے اسے مذاق لیا، کچھ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس کے گڑبڑ۔ مثلا ابو سعید خدری پیغمبر کے ایک بہت ہی مشہور صحابی، یہ وہی صحابی ہیں جن کے قبر جنت البقیع کے آخر میں وہاں پر بنی ہے جہاں پہ پہلے کمرہ تھا، اور اس کو فاطمہ بنت اسد کی قبر مانا جاتا۔ جب وہ کمرہ ٹوٹا تو پتہ چلا وہاں ایک نہیں 3 قبریں، پھر تحقیق ہوئی کہ اس میں دوسری قبریں کون سی ہیں، تو ایک ابو سعید خدری کی قبر، زائرین اور عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے، بلکہ عمرے اور حج کے قافلے لے جانے والے تک، چونکہ اس سیرت رسول کے سلسلے میں کبھی آ جاتے تو ایک آدھ ایسی بات میں کہہ دیتا ہوں۔ ابو سعید خدری ایک مرتبہ جا کے اس سے پوچھ لیا، اب جب یہ کلمہ پڑھ چکا تو اب مدینے میں رہنے لگا، پوچھ لیا کہ کیا تم ہی دجال تو نہیں، ڈائریکٹ براہ راست تم ہی دجال تو نہیں؟ اس نے کہا دجال کے جو اختیارات رسول بتاتے اگر وہ مجھے مل جائے تو میں آج دجال بننے کو تیار ہوں، کہ وہ ہر جگہ جا سکتا ہے اور دنیا کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آنن فانن پہنچ جائے، اور جہاں داخل ہوگا وہاں پہ اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور اس کثیر تعداد میں اس کے ماننے والے ہوں گے، اور 70,000 تو عورتیں اس کے جلوں میں چلیں گی، وہ ساری بات۔ اب دیکھیے کبھی یہ جملہ آدمی مذاق میں بھی کہتا، اور کبھی یہ کہ ہو سکتا ہے دل میں کوئی۔ ابو سعید خدری سے کہا اگر یہ اختیارات مجھے مل گئے تو میں آج دجال بننے کو تیار ہوں۔ ابو سعید خدری نے یہ بات مدینے والوں کو بتا دی، چنانچہ اس کے نتیجے میں اور لوگ اس کے پیچھے پڑے۔ خود ایک مرتبہ جب یہ حج کے لیے مکہ گیا تھا تو راستے میں قافلے میں ابو سعید خدری کی طرف اشارہ کیا تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اس نے میری زندگی کو حرام کر دیا۔ ابو سعید خدری نے سن لیا قریب آئے کہ بھائی میں نے کیا کیا، کہا کہ جو میری تمہاری بات تھی تم نے ہر ایک کو بتا دی، اب میں جہاں جاتا ہوں لوگ دجال دجال کہہ کے میرے پیچھے تالیاں پیٹتے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی کہ باقاعدہ ایک نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ بس اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ایک چھوٹا جملہ ایک طویل روایت۔ چھوٹا جملہ یہ ہے کہ آخر کار پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ذرا اس کی جان چھوٹ گئی، یعنی سنجیدہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ دجال نہیں۔ البتہ عام لوگ، چھوٹے بچے، ایسا ہر ایک سے مذاق کرنے والے نوجوان، وہ تو اس کے پیچھے پڑے رہے۔ سن 63 ہجری یہ اس عجیب واقعے میں مارا گیا تھا، وہاں تک زندہ رہا، اور پھر جب یزید کے لشکر نے مدینے پہ حملہ کیا تھا اور وہ جو مدینے کی تباہی ہوئی تھی لشکر یزید کے ہاتھوں، اس میں یہ مرا اور باقاعدہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ لیکن پیغمبر کی زندگی ہی کے آخری مہینوں اس کی جان چھوٹ گئی، گھر کے لوگ پیچھے پڑے رہے، لیکن اب یہ مذاق بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، گدھوں کی طرح سے چیخنے لگتا تھا جب کوئی اسے دجال کہتا تھا۔ مگر کس واقعے نے اس کی جان کو چھوڑا، وہ بھی بڑا اہم واقعہ، سیرت رسول کا واقعہ، اور وہ واقعہ ایسا کہ اس کا نام ہے حدیث جساسہ، ایک حدیث کا نام ہے۔
خاصا بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن چونکہ علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کی، اگر اس کے آخر میں جو بات آئی ہمارے اکثر علماء نے اس سے اتفاق نہیں کیا، مگر معلومات کے لیے سننے کے قابل چیز حدیث ہے جساسہ۔ جساس عربی کا وہ لفظ ہے جس سے اردو میں لفظ جاسوس بنا، جساسہ مؤنث، جاسوسی کرنے والی اور بہت زیادہ جاسوسی کرنے والی۔ جاسوس کے معنی جاسوسی کرنے والا، اور جساس کے معنی مبالغہ، بہت زیادہ۔ ایک دن دیکھیے یہ بہت اہم روایت، اس کی وجہ سے اس آدمی کی جان چھوٹی۔ ابھی ہمیں نتیجے پر آخر میں پہنچنا، ابھی تو بعض لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ واقعے کی حد تک صحیح ہے، لیکن اس کا ایک ربط کیا ہے موضوع سے۔ فاطمہ بنت قیس پیغمبر کی ایک بہت ہی جانثار اور مخلصہ صحابیہ، فاطمہ بنت قیس، انہیں نماز جماعت پڑھنے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ اکثرت وہ فجر کی نماز تک میں مسجد میں جاتی، جبکہ مدینے کی باقی عورتیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں آتی۔ فجر کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کم عورتیں آتی، یہ آتی، انہیں نماز جماعت اور مسجد النبوی کی نماز، ان دونوں کا بہت شوق۔ فاطمہ بنت قیس راویہ، عجیب روایت ہے کہ جو ایک عورت کے ذریعے ہم تک پہنچی، لیکن اس کے اثرات ایسے تھے کہ سارے مدینے کو ایک حقیقت پتہ چلی۔ کہتی ہے کہ جس دن کی یہ بات، نماز ہو گئی، نماز ختم کرنے کے بعد وہ اعلانچی کھڑا ہوا۔ جس دن پیغمبر کو کوئی خطبہ دینا ہو تو ایک آدمی کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ بیٹھے رہیے، آج پیغمبر خطبہ دے۔ اعلانچی کھڑا ہوا کہ آج پیغمبر خطبہ دینا چاہتے ہیں، سارا مجمع وہیں بیٹھ گئے۔ حدیث ہے جساسہ، پیغمبر ممبر پہ تشریف لے گئے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی کہ اب ہم لوگ بھی آگے آگے سے مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت میں ایک پردہ رکھا جاتا ہے، مرد الگ عورتیں الگ، یا کبھی کبھی پردہ نہیں بھی ہوتا تو عورتیں پچھلی صفوں میں ہوتی۔ اب جب مجمع بیٹھتا ہے تو آگے بڑھتا، اب میری نگاہ بڑی، پیغمبر کے سامنے کچھ اجنبی لوگ نظر آ رہے جو مدینے میں اس سے پہلے نہیں تھے، نئے کچھ لوگ تھے۔ پیغمبر ممبر پہ گئے اور فرمایا، سیرت رسول بھی چل رہی ہے، فرمایا کہ آج میں خطبہ نہ ترغیب کے لیے دے رہا ہوں نہ ترہیب کے لیے۔ الفاظ میں پوری احتیاط سے پڑھ رہا ہوں۔ عام طور پہ پیغمبر کا خطبہ کیا ہوتا تھا؟ ترغیب یعنی نیکیوں کا، عبادتوں کا ثواب اور شوق، یا ترہیب مانے ڈرانا، گناہوں سے اور بدعملی سے ڈرانا۔ پیغمبر کے زیادہ تر خطبے اصلاح اور تبلیغ۔ پیغمبر نے کہا نہیں، آج میں اس لیے خطبہ نہیں دے رہا، آج میرا خطبہ اس لیے کہ ایک تو میں تمہیں تمہارے نئے بھائیوں سے ملانا چاہتا ہوں۔ اسلام ایک خاندان، جو بھی اسلام میں داخل ہوا ہر شخص دوسرے کا بھائی بن گیا، جو بھی اسلام میں داخل ہوئی وہ بہن بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو ہم چیخ رہے تھے سالوں سے کہ ہم نے محلے کی ساری عورتوں کو بہن بنایا ہوا، اور آپ ہی ممبر سے کہتے ہیں کہ یہ حرام۔ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے بہن بنی، اس لیے اسلام کی پابندی کرتے ہوئے منہ بولی بہن بنائے تو کیا حرج؟ لیکن اگر اس لیے منہ بولی بہن بنایا کہ اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، اس سے چھینا جھپٹی شروع ہو جائے، اس سے ہنسی مذاق ہونے لگے، تو اسلام سے نکل کے بہن بنایا۔ خیر، یہ میں نے اس لیے کہا کہ لوگ ایسی باتیں پکڑتے ہیں۔ اور آج پیغمبر کا جملہ ہے خطبے میں کہ میں تمہیں تمہارے کچھ نئے بھائیوں سے متعارف کرانا چاہتا ہوں، یہ بیٹھے۔ پیغمبر نے اس کے بعد جو ان میں سب سے بڑا نظر آ رہا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، تاکہ اس کا نام تمیم ہے، اور یہ پہلے عیسائی تھا، اب اس نے دین اسلام قبول کیا۔ لوگ حیران کہ آج کل یہ تو 10 ہجری ہے نا، 10 ہجری میں تو اس کثرت سے لوگ مسلمان بن رہے تھے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پورے قبیلے آتے تھے۔ ایسا پیغمبر نے کبھی انتظام کیا نہیں کہ ہر آدمی کو لا کے اس کا تعارف کرایا جائے۔ اس میں کیا خاص بات؟ باقاعدہ فجر کے نمازیوں کو روک کر ایک الگ خطبہ ایک آدمی کا، اس کے ساتھ اس کے 6 اور آدمی تھے، 7 افواجہ نہیں، بڑے بڑے قبیلے آتے تھے، یہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر نے کہا کہ تمہارا نیا بھائی آج اسلام میں داخل ہوا، اور یہ ایک ایسی خبر لے کے آیا جو تم تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اصل اس وجہ سے کہ یہ خبر لے کے آیا۔ اس کے بعد 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے ہی بتایا کہ پیغمبر ہی نے اپنے خطبے میں بتایا کہ اس نے کیا کہا، اور ایک یہ ہے کہ پیغمبر ممبر پہ تشریف فرما 10 ہجری تک ممبر بن چکا، اس سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے خود بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا، اور آخری جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ ایک ہے کہ پورا خطبہ، ایک ہے کہ آخری جملہ۔
جو بھی ہو روایت، اس روایت کا باقی کوئی ایسا جملہ نہیں جو ہماری روایتوں سے ٹکراتا ہو، بجز ایک آخری جملے، اس پر آخری جملے پر میں وضاحت کروں۔ خیر، زیادہ تر کہتے ہیں کہ وہ آدمی خود کھڑا ہو، پیغمبر کے منبر کے قریب آیا، کھڑے کھڑے سارے مسلمانوں کو سلام کر کے کہتا کہ میں ایک اپنی آنکھوں دیکھی بات تمہیں بتاتا ہوں۔ ہمارے بعض علماء اس حدیث کو حدیث جزیرہ بھی کہتے ہیں، ویسے تو نام ہے حدیث جساسہ، مگر حدیث جزیرہ بھی کہتے ہیں، واقعہ جزیرے۔ میں نے اس لیے کہا کہ جو لوگ یہ حدیث سنے ہوئے شاید نام کی وجہ سے سمجھ رہے ہو کہ نئی حدیث، تو یہ وہی حدیث جزیرہ۔ کیا ہے حدیث؟ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ تاجر، ایک مرتبہ میں اپنے قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک ایسے سمندری جہاز پر بیٹھا جب بہت سارے لوگ تھے اور مختلف قوموں کے تھے اور مختلف مذاہب کے تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، بت پرست بھی تھے اور کچھ مسلمان بھی تھے۔ ہمارا یہ جہاز چل رہا ہے، یہ تجارتی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ ایک طوفان کی لپیٹ میں یہ جہاز آ گیا۔ اچھا میں ایک بات واضح کر دوں، چونکہ یہ بہت زیادہ کوئی اہم واقعہ نہیں، اس لیے میں اس کی تفصیلات چھوڑ رہا ہوں۔ کون سی تفصیلات؟ جو طوفان کی اس نے تفصیل لکھی ہے نا، وہ 20 منٹ کی، خالی طوفان کی تفصیل جس کا خلاصہ صرف یہ کہ طوفان آ گیا اور آخر میں ہمارا جہاز ٹوٹ گیا، ہم قریبی جزیرے پہنچے۔ یہ طوفان آ گئے اور جہاز ٹوٹ گیا کے درمیان 20 منٹ کی تفصیل، بہت لمبی حدیث، لیکن آپ حضرات اس وقت نہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ 20 منٹ سنائی جائیں، کوئی خود یہاں پر ایک طوفان آ جائے گا، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی اہم چیز ہے کہ جس کی خاطر میں کہوں کہ نہیں تفصیل تو سننا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاز سمندر میں کسی چھپی ہوئی چٹان سے ٹکرا گیا اور جہاز کو نقصان پہنچا، ابھی ڈوبا نہیں، 30 دن تک ہمارا جہاز اب بے منزل کا ہو گیا، یعنی چونکہ جہاز نقصان پہنچا، کیپٹن کے قابو سے باہر ہو گیا، اب وہاں چل رہا ہے جہاں سمندر اس کو لے جا رہا۔ اس 30 دن کبھی کبھار بڑے بڑے سمندری طوفانوں میں ہم پھنسے، ایسا لگا جیسے آج موت آ جائے گی۔ اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جنہیں ہم نہیں پہچانتے وہ ایک مرتبہ مکے کا رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی روتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی جھکتے تھے، کبھی زمین کے اوپر پیشانی رکھتے تھے، اور ہم حیرت سے دیکھتے تھے کیا ہو رہا۔ آخر 7-8 مرتبہ جب دیکھا تو پوچھ لیا، انہوں نے کہا مسلمان، اور ہمارا عقیدہ یہ کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے اپنے پروردگار کو پکارو، ہم اپنے پروردگار کو پکارتے۔ خیر ہم عیسائی تھے، یہودی تھے، ہمیں معلوم تھا کہ اللہ، کیپٹن کو بڑی دلچسپی ہوئی جو بت پرست، کس کو تم مانتے ہو جس پہ تمہارا اتنا اعتقاد کہ جب جہاز خطرے میں پھنستا ہے تو ہر آدمی تیاری کرتا ہے جہاز سے بھاگنے، سامان لے کے بیٹھتا، اور تم اس وقت کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ، اب یہ ساری تفصیلات، رفتہ رفتہ جہاز شکستہ سے شکستہ ہوتا گیا، نقصان تو پہنچ چکا، اب سمندر کی لہریں جہاں لے جا رہی ہیں وہاں ٹکراتے ٹکراتے جا رہا ہے۔ 30 دن کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ دوسری چٹان سے ٹکرایا اور تختے بکھر گئے۔ اب آج کی طرح کے جہاز ذہن میں نہ رکھیے، یہ تو 1400 سال پہلے کا واقعہ۔ اب جیسے ہی تختے بکھرے، تیاری تو پہلے سے 30 دن سے ہم اس پریشانی میں، تو معلوم تھا کہ کیا سامان لے جانا ہے، کیا چھوڑ کے جانا۔ جیسے ہی تختے بکھرے ہم سب ان ٹوٹے ہوئے تختوں پہ سوار ہوئے، قریب ایک جزیرہ تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ یہاں سے اس کا نام ہو گیا حدیث جزیرہ۔ جزیرہ ایسا ہے کہ بالکل ویران، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، صحرا ہے، جنگل بھی نہیں، اور ہم بہت پریشانی کے عالم میں۔ اس وقت ہم نے دیکھا وہ مسلمان پھر ایک مرتبہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھے، وہی رونا اٹھنا بیٹھنا چھکنا۔ ہم نے کہا اب کیا کر رہے؟ کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا خدا ہی ہمارا رازق ہے، تو اب جان بچ گئی ہے، رزق کی بات ہے، اب اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے۔ کیپٹن کو دلچسپی ہوئی، بیٹھا، اس واقعے کے نتیجے آخری جملہ یہ ہے کہ سب مسلمان ہو گئے، مگر اس تبلیغات کے نتیجے میں چنانچہ ایک جملہ کہنے کا موقع مل گیا کہ واقعات خالی زبانی باتوں سے اسلام نہیں پھیلتا، آدمی کو خود بھی دل سے اتنا یقین ہو، عمل ایسا پرکشش بنا، یہ پورا جہاز مسلمان ہو گیا تھا آخر، تبھی تو یہ تمیم مدینے میں آیا، اس واقعے کی وجہ سے مسلمان بنا۔ خیر اب کہہ رہے کہ ہم نے سوچا کہ اس طرح یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو مر جائیں، چلو جزیرے کے اندر آگے بڑھتے، لیکن اتنا بڑا جزیرہ سب ایک طرف جائیں یہ تو خلاف عقل۔ ٹیم بنا لی گئی، تم ادھر جا کے دیکھو، تم ادھر جا کے دیکھو، تم ادھر جاؤ۔ میں چند ساتھیوں کے ساتھ چلا، سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس کے قریب پہنچا،
ایک دم ٹیلے کے پیچھے سے کوئی عورت نکل گیا اور عجیب و غریب عورت تھی، بڑے بڑے اس کے بال تھے، جسم بھی اس کے عجیب انداز کا تھا، ڈر والا ماحول۔ ایک تو ویسے ہی یہ چڑیل اور بھوت اور اس قسم کے تصورات ہوتے ہیں، عورت اپنے حلیے سے اس پر فٹ بھی اتر رہی تھی، یعنی کچھ ایسی عجیب کیفیت تھی کہ راوی الفاظ میں نہیں بتا رہا، کہہ رہا بس اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی انسان نہیں۔ جیسے ہی ہم نے اس کو دیکھا اور اس نے ہمیں دیکھا تو کہا کہ یہاں کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم پھل کی یا کوئی سبزی یا کوئی کھانے کی چیز مل جائے اس کی تلاش میں آئے۔ مگر تم کون؟ اس نے کہا کہ انا جساسۃ، میں جاسوس ہوں۔ یعنی اب جاسوس کا لفظ تو آج کل بڑا سخت لفظ ہو گیا، حکومتوں کے راز ادھر سے ادھر پہنچانا نہیں، میں خبریں دینے والی ہوں۔ میں نے گھبرا کے کہا کس کو؟ بھئی لفظ جاسوس آئے یا لفظ خبر دینا ہے تو اگلا سوال کس کو؟ بظاہر تو بالکل ویران نظر آ رہا۔ کہا تم جس راستے پر ہو اسی پہ سیدھا چلو، آگے جا کے تمہیں ایک عبادت گاہ نظر آئے گی، وہاں پہ تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا کہ میں کس کی جاسوس ہوں۔ آگے بڑھو۔ ہم ذرا ہچکچائے، ذرا ڈر۔ اس نے کہا اسی راستے پر پھل بھی، اور تمہارے کسی ساتھی کو کچھ نہ ملے گا اسی پر۔ اب آگے بڑھو۔ عورت ذرا سی ڈرونی تھی لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچائے تو حوصلہ ہوا۔ یہ لوگ آگے بڑھے، حدیث جساسہ یا حدیث جزیرہ۔ آگے بڑھے، سامنے عبادت گاہ بھی نظر آئی اور اطراف میں پھلدار درخت۔ باقی ساتھی تو پھل توڑنے چلے گا، میں اندر داخل ہوا تو میں نے ایک بہت ہی لمبے تڑنگے آدمی عجیب و غریب حلیے میں دیکھا تھا۔ وہ خود بھی لمبا تھا مگر اس کے ہاتھ اس کے باقی جسم کے مقابلے میں لمبے تھے، اور وہ ایک طرح سے قیدی بنا کے وہاں بٹھایا گیا۔ کیسا قیدی؟ وہ بیٹھا ہوا اور اس کے ہاتھ بہت لمبے، اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں اور پیروں کے بیچ سے نکال کر ایک رسی کی مدد سے اس کی گدی کے پیچھے یا گردن کے پیچھے باندھے گئے، اور اس حالت میں وہ بیٹھا تھا۔ بچے تو سمجھ گئے ہوں گے، ان کے ٹیچر اکثر اسکول میں اس سے ملتی جلتی حالت میں ان کو بٹھا چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ کیسٹ میں سننے والے کیا سمجھیں گے کہ اس طرح اور اس طرح ہاتھ، اب جو کتاب کا جملہ کہ اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ اس کے گھٹنوں کے نیچے سے نکال کر اس کی گردن کے پیچھے رسی سے باندھ کے لٹکائے گئے، اور وہ بیٹھا ہوا۔ اس حالت میں زیادہ دیر بیٹھنا بھی مشکل، لیکن بقول اس روایت کے راوی کہ وہ تو بیٹھا ہوا ہے 1400 سال سے بھی، اور جب تک امام نہیں آئیں گے بیٹھا رہے گا۔ یہ آخری ٹکڑے پر ہمیں اختلاف ہے، باقی بات تو اپنی جگہ ایک واقعہ ہے، اور ایسا ہے کہ علماء اعلام ہمارے بھی اس کو لکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس کے سامنے پہنچے، اس کو دیکھ کے گھبرا گئے۔ اس کو بندھا دیکھا تو اطمینان تھا کہ بندھا ہوا، لیکن اس جگہ اس انداز کا کوئی آدمی ملے یہی توقع نہ تھی۔ اور اب سمجھ میں آ گیا کہ وہ عورت کہتی تھی کہ میں اس کی جاسوس ہوں، پل پل کی خبر دیتی۔ اب اس کے قریب گئے اور اسے دیکھا۔ اسے دیکھنے کے بعد پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں دجال، انا دجال، میں دجال۔ البتہ یہ نہیں کہا کہ میں وہ کانا دجال یا میں وہ بڑا دجال، میں دجال۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کو دیکھ کر پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ اس کی آنکھ ہے کہ نہیں؟ یہ مسلمانوں میں کانا دجال اتنا مشہور کہ جتنے کانے گزرتے ہیں دور میں لوگ اس کو دجال ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ اسرائیل کا وزیر دفاع موشے دایان 67 کا کانا تھا، سب نے اس کو کانا دجال مان لیا، اور اس وقت بھی وہی خطرہ تھا جس کی وجہ سے آج کی یہ تقریر ہو رہی ہے۔ اب آج کی تقریر اپنی جگہ خود ایک موضوع، سیرت رسول سے ہٹا نہیں، مگر 15 شعبان کی بھی مناسبت اور 15 شعبان کی وجہ سے جو ایک خطرے کا مسئلہ وہ بیان ہو رہا۔ خیر، کہا میں دجال، اس کو دیکھتے ہی کیوں پتہ نہ چل، بال بڑے بڑے، پتہ نہیں کتنے 100 سال سے قید تھا، ابھی تک اس کے پاس کوئی نائی وائی تو نہیں تھا، وہ تو جب رہا ہوگا اور اپنا سسٹم چلائے گا تب ہوگا۔ تو آنکھوں کے اوپر بال آئے ہوئے، یعنی یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ آخر میں گڑبڑ ہو سکتی، یہ تو صاف چہرہ دیکھتے ہی کیوں نہ پتہ چلا۔ خیر، میں دجال۔ اب اس آدمی تمیم کو کیا پتا دجال کسے کہتے، یہ تو ایک عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہوتا تو سمجھ جاتا۔ کہا میں دجال ہوں، سمجھا ہوگا کوئی یہ نام ہوگا کسی کا دجال، بعض لوگ بڑے عجیب عجیب نام رکھ لیتے ہیں، اگرچہ سننے میں تو برا لگ رہا ہے دجال، دھوکہ دینے والا، مگر کچھ لوگ بغیر مانے سمجھے نام رکھ لیتے۔ تو دجال، ٹھیک، تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ بتایا کہ ہم عرب کے رہنے والے۔ تو عرب کے رہنے والے، یہ بتاؤ بیسان کا جو باغ، بیسان کا باغ مشہور، اس زمانے کا مشہور باغ، بیسان کا باغ ہے، اس میں ابھی تک پھل آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں وہ تو بڑا سرسبز و شاداب نخلستان ہے، بڑا پھل دے رہا۔
اچھا اس کا مطلب ابھی میری رہائی کا وقت نہیں آیا. لیکن مسلمان ہوتا تو کچھ کان کھڑے ہوتے. ان لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی. اچھا ایک اور بات بتاؤ, وہ جو بحیرہ طیرہ عرب کے درمیان ایک چھوٹی سی جھیل, بحیرہ طیرہ, ایران کی ایک جھیل ہے بحیرہ کیسپیئن, بحیرہ طیرہ, کیا ابھی تک اس کے اندر پانی ہے؟ واہ, ارے اتنا بہترین پانی ہے اس کا, اور اتنا شیرین اور خوشگوار, لوگ دور دور سے پانی پینے اور تفریح کے لیے وہاں آ کے ٹھہرتے. تو اچھا اس کا مطلب ابھی میری رہائی کا وقت نہیں آیا. یہ بتاؤ جو چشمہ زغر, یہ 3 مشہور چیزیں تھی عرب, یہ جو چشمہ زغر, کیا اب تک اس سے پانی جاری ہو رہا ہے جو لوگوں کے کھیتوں میں جاتا؟ کہا کہ ہاں وہ تو ایسا پانی ہے کہ کھیتوں کی پیداوار اس سے ڈبل ہو جاتی, سارے علاقے کے کھیت اس سے سیراب ہو رہے ہیں. کہا اچھا اس کا مطلب ابھی میری رہائی کا وقت نہیں آیا. اچھا یہ بتاؤ کیا امیوں میں کوئی رسول آ گیا؟ کیا امیوں میں کوئی نبی آ گیا؟ کہا کہ ہاں وہ آ بھی گیا, اور سارے عرب نے اس کی اطاعت بھی کر لی. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری رہائی پھر بہت تاخیر ہوگی. چلو اچھا ہوا انہوں نے اس کی اطاعت کر لی ہے, کیونکہ اس وقت اس کی اطاعت نہ کرنے والا مارا جاتا. یہ دجال وہاں بیٹھ کے تبصرہ کر رہا. اب ہم نے اس سے پوچھا یہ بار بار تم نے کیا کہا, میری رہائی کا وقت, میری رہائی کا وقت, میری رہائی کا وقت. کہا کہ اگر تم اس نبی و امی کے ماننے والے ہوتے تو تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. لیکن سنو میں دجال اور ایک خاص وقت میں مجھے اس قید سے رہا کیا جائے, اور مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ وقت ہوگا جب بیسان کا باغ سوکھ جائے گا, بحیرہ طیرہ کا پانی غائب ہو جائے گا, اور زغر کا چشمہ اس کا پانی ابلنا بند ہو جائے گا. لیکن جو تم نے بتایا اس کے اعتبار سے ابھی میری رہائی میں بہت وقت. اور ہم نے کہا کہ اے دجال جب تو رہا ہوگا تو پھر کرے گا کیا؟ یہ ساری باتیں ان کو پوچھنا پڑ رہی. میں یہ ساری باتیں بتانا نہیں چاہتا ہوں, 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہے آج کی تقریر. تاکہ سنو, جس وقت میں رہا ہوں تو دنیا کا ہر شہر اس طرح میرے ہاتھ میں ہوگا جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند, اور میں جس طرح سے چاہوں, گیند ہے جس طرح چاہے بچہ کھیلتا, اچھالتا ہے, پٹکتا ہے, مارتا ہے, دباتا ہے, پھینکتا ہے. کہا کہ دنیا کا ہر شہر اس طرح سے میرے ہاتھ میں ہوگا, اور میں شہروں میں جاؤں گا, جو میری بات نہیں مانے گا اس کے لیے تباہی ہی تباہی, اور جو میری بات مان لے گا اس کے لیے خوشحالی ہی خوشحالی, سوائے 2 شہروں, مکہ اور طیبہ. ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکوں. اچھا اب دیکھیے راوی کی بات, یہ روایت اتنی تفصیلی ہے. راوی کہتا ہے ذرا میرے کان کھڑے ہوئے, رہنے والا تو عرب کا ہے بھلے عیسائی, کان کھڑے ہوئے اس لیے کہ مکے کے ساتھ میں اپنے مسلمان دوستوں سے مدینے کا نام سنتا تھا. میں نے سوچا کہیں میں نے سننے میں تو دھوکہ نہیں کیا, اس نے مکہ اور مدینہ تو نہیں کہا. میں نے دوبارہ کہا کون سے 2 شہر میں تو داخل نہیں ہوگا؟ کہا مکے اور طیبہ میں داخل نہیں ہوگا. طیبہ ایک ایسا شہر تھا جو مجھے نہیں معلوم دنیا میں کہاں. خیر بات چیت پوری ہو گئی. اس نے کہا کہ جاؤ, تمہارے ساتھی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور تمہارے یہاں سے نکلنے کا انتظام ہو گیا. جیسے ہی میں واپس پہنچا, ساتھیوں نے کشتی کے کچھ تو سب سے ملا ایک نکلنے کا انتظام کر لیا, پھل جمع کر لی, ہم لوگ یہاں پہ آ گئے. اور سیدھا میں اس لیے یہاں پہنچا کہ دجال کا آخری سوال کہ امیوں کے رسول جس نے اطاعت کر لی اس وقت وہی بہتر ہے, کیونکہ جو نہیں مانے گا اس وقت ابھی وہ تو مارا جائے گا. یعنی دجال کہہ رہا ہے کہ میرا ٹائم بعد میں آنے والا ہے, یہ وقت تو انہی رسول کا. چنانچہ مدینے پہنچا اور میں نے پیغمبر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا. جیسے ہی اس کی بات یہاں تک پہنچی, پیغمبر کے ہاتھ میں عصا تھا. جمعے کے خطبے اور عید کے خطبے پیش نماز کو آپ عصا لے کے دیکھتے, یہ سنت رسول. پیغمبر اب تک ساری گفتگو سن رہے, جیسے ہی اس کی بات یہاں پہنچی پیغمبر نے عصا کو ممبر کے دوسرے سینے پہ 3 بار مارا اور کہا میرے اسی شہر کا نام طیبہ ہے, میرے اسی شہر کا نام طیبہ ہے, میرے اسی شہر کا نام طیبہ, جسے ہم اور آپ کبھی طیبہ کہتے ہیں کبھی طیبہ کہتے ہیں. طیبہ عربی کا لفظ, مدینہ طیبہ. کہا میرے اسی شہر کا نام دجال جو مکہ اور طیبہ کہہ رہا, اس سے پہلے یہ نام مدینے والوں میں مشہور نہ تھا, بلکہ شاید اسی وجہ سے مشہور ہوا. تو خیر تمیم دارمی نے اپنا واقعہ سنایا, پیغمبر نے اتنے لوگوں کو گواہ بنایا. فاطمہ بنت قیس نامی خاتون نے یہ روایت اگلی نسلوں تک پہنچائی. مگر اس وقت کے جو نمازی مسجد سے نکلتے ہی پورے مدینے میں خبر پھیل گئی. چنانچہ بیچارہ, وہ بیچارہ تو نہیں, وہ خود بھی بہرحال خبیث ہے, مگر صاف ابن سیاد کی جان اس حوالے سے چھوٹ گئی کہ اب پتہ چل گیا کہ جس دجال کی بات پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ کم از کم یہ نہیں ہے, وہ وہاں ہے. مگر کیا اس پورے واقعے میں کوئی ایسا لفظ آیا
جس میں یہ لکھا ہوا ہو یا یہ اندازہ ہو کہ اس سے مراد وہ جو جزیرے کا قید دجال، اس سے مراد آخری زمانے کا دجال نہیں، اس نے کہا میں دجال۔ اگر ایک ہی دجال ہوتا تو بات حل ہو جاتی، لیکن دجال چونکہ ایک سے زیادہ، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ دجال جو جزیرے میں نظر آیا وہی آخری زمانے میں ظاہر ہو، لیکن یہ ضرور کہتے کہ چونکہ یہ روایت عالم اسلام کی معتبر ترین کتابوں میں موجود، صحیح مسلم میں ہے، مسند ابو داؤد، اور ایسی اہم روایت ہے کہ حدیث کا نام حدیث جساسہ پڑ گیا، اور اس کا خلاصہ یہ کہ یہی دجال دجال اکبر۔ ان علماء کا جنہوں نے یہ روایت لکھی، ہمارے علماء کو چھوڑ، ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ثابت ہو گئے کہ آخری زمانے والا دجال تو جزیرے میں قید ہے، اس لیے صاف ابن سیاد کو لوگوں نے دجال سمجھنا بند کر دیا۔ مگر پھر ایک اور عجیب بات ہمارے سامنے آ کہ اس روایت کو ماننے کے بعد، اس روایت کی صحت کو تسلیم کرنے کے بعد، اتنی اہم کتابوں میں آنے کے بعد، یہ عقیدہ رکھ لینے کے بعد کہ دجال پیغمبر کے زمانے سے اب تک اس جزیرے میں قید، تو دجال کی عمر کو اتنا طولانی ماننے پر کسی کو تعجب نہیں ہو رہا، اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال سے کوئی آدمی زندہ ہو، جبکہ دجال تو اس سے بھی پہلے کا ہوگا۔ اس وقت اس نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں پیش کیا تھا کہ اس دن تک اس کو کتنے سال، 1400 سال ہو گئے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک امام ہے، ہمارا ایک آقا ہے، ہمارا ایک وارث ہے، پردہ غیبت میں ہے، تو پہلا اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ 1150 سال اتنی طویل عمر کسی انسان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی اتنا طولانی عرصہ گزارے؟ اور اگر وہ ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ دجال کی عمر طویل ہو سکتی ہے جو شیطان کا نمائندہ، اور امام کی عمر طویل نہیں ہو سکتی جو اللہ کا نمائندہ ہے۔ دجال اگر اتنی طویل عمر کے ساتھ پردہ غیبت میں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، ابھی خدا نے اپنی کسی مصلحت سے اسے قید رکھا ہے۔ اور امام کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور ابھی کسی مصلحت سے پروردگار نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے، تو ہر قسم کے اعتراضات، ہر قسم کے الزامات، بعض آگے بڑھ کر مختلف فتوے ہم پر دیے جا رہے۔ اس روایت کو اتنا معتبر مانا جبکہ وہ شیطان کے نمائندے کی روایت ہے، اور یہاں پہ سارے اعتراضات ذرا سوچئے۔ لیکن اصل موضوع کیا تھا؟ جو لوگ ذرا تاخیر سے آئے، اگر جو ماشاءاللہ آج کا جو دن ہے اس کو دیکھتے ہوئے خاصے مومنین آ گئے، مگر موضوع یہ تھا کہ پیغمبر سیرت رسول چل رہی ہے 10ویں سال، ہجرت کے 10ویں سال، اپنی زندگی کے 62ویں سال، جو پچھلی تقریر میں ہمارا جہاں تک سلسلہ پہنچا تھا وہیں سے ربط دے کر اپنی زندگی ہی دجال کے خطرے سے بھی ڈرایا، دجال کے خطرے سے بھی آگاہ کیا، اور اتنا زیادہ کہ ایک بات، اسی بات کو ہم پیغمبر کا کتنا بڑا احسان مانتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال بعد پیدا ہونے والے، مگر پیغمبر اتنا ہمارا خیال رکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے جن کا دجال سے کوئی اس وقت سابقہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اس زمانے میں نہیں آنے والا تھا، ان لوگوں کو ایسی بات بتائی، انہیں تعجب ہوا، مگر ہماری خاطر اتنا ہمارا خیال رسول نے رکھا۔ دجال کی ساری حدیثیں فقط ہمارے لیے، 1400 سال کے کسی اور مسلمان کے لیے بھی نہیں، اور ہمارے لیے اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری دعا اللہ ہمارے امام کو ہماری زندگی میں ہی ظاہر کرے گا، پھر دجال بھی آئے گا۔ اور دوسری یہ بات کہ پیغمبر کا اتنا زیادہ تذکرہ کرنا لوگوں کو کیسا بنا دیا کہ آپ جس کو دیکھا اس کو دجال سمجھنے لگے، جسے دیکھا خیال آنے لگا اس میں نشانیاں پوری اتر رہی ہیں۔ یہ خیال کیے بغیر کہ کچھ نشانیاں پوری نہیں بھی اتر رہی، وہ نہیں دیکھے جو پوری اتر رہی۔ مثلا اسی صاحب کے بارے میں جملہ گئے کہ آخر اس روایت کے علاوہ ایک اور چیز سے مسئلہ حل ہوا، وہ اس نے خود حل کیا۔ اس نے کہا کہ بھائی مسلمانوں، تم نے جو اپنے بچے میرے پیچھے لگا دیے مجھے دجال 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 کہتے ہیں، تو تمہارا رسول، اچھا یہ لفظ وہ کئی دفعہ کہتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کہا ہاں اس میں بھی کوئی کجی اور خرابی اور بہت بڑی، مگر وہاں دجال تک کہا بھائی تمہارا رسول خود کہہ چکا کہ دجال نہ مکے میں آئے گا نہ مدینے میں آئے گا، میں تو مدینے میں بیٹھا ہوں، میں تو زندگی مدینے میں گزار رہا ہوں، اتنی بڑی نشانی میرے اوپر پوری نہیں اتر رہی۔ تو اگر یہ طریقہ کار کہ 10 نشانی آپ نے دیکھی فلاں میں پوری، یہ بھی تو دیکھو کہ باقی 20 کیوں پوری نہیں، تو وہی ہوا جو مدینے میں ہوا، ہر ایک کے پیچھے دوڑ پڑے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ امام کے حوالے سے ہماری بھی یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم یا اتنا زیادہ بے چین ہو کہ ہر ایک کے پیچھے دوڑ جائے، اور یا اتنا گھبرا جائے یہ واقعات سن کر کہ اصلی امام کی آواز پر بھی لبیک نہ کرے۔ اور یہ دونوں ہی ایسے خطرے کہ جو ادھر گیا وہ بھی گمراہ، جو ادھر گیا وہ بھی گمراہ۔
آج آخری جملہ جس کے بعد ربط مسائل، آج موجودہ سال یعنی 1997 یا 1997 سیرت رسول کی آخری تقریر تھی. آج کی تقریر اس سال کی 10ویں تقریر. میں کوشش کروں گا چونکہ مسلمہ کا واقعہ بھی نامکمل تو حج کے زمانے میں جب اس سال میں انشاءاللہ کراچی میں ہوں گا 4 سے 5 مزید تقاریر کر کے 15 کا عدد پہنچا دیا جائے. کوشش کروں گا. اگر ایسا ہوا بھی تو یہ 15 فروری کے بعد ہی ہوگا. 15 فروری تک میں پاکستان سے باہر انشاءاللہ. تو اگر زندگی اور صحت اور عافیت کے ساتھ واپس آیا اور ممکن ہوا تو ٹھیک، ورنہ اب آئندہ سال ربیع الاول تک یہ موضوع ٹل گیا. جب میں آ جاؤں گا تو اعلانات تو مسجدوں میں ہو جاتے ہیں، شاید رمضان کے آخر میں ہی اعلانات ہو جائیں. آنے والے دلچسپی رکھنے والوں تک تو پیغام پہنچ جائے گا. فی الحال یہ اس سال کی آخری تقریر تھی اور یہاں پہ بات پہنچی کہ پیغمبر کی زندگی کے 10ویں سال میں وہ فتنے ابھرنے لگے جنہوں نے پیغمبر کے فوراً بعد بھی مسلمانوں کو پریشان کیا اور جن کا تعلق آخری زمانے سے بھی تھا. ایک جملہ میں نے بیچ میں کہا تھا نا کہ پیغمبر نے حج کے موقع پر آخری زمانے کے خطبے تھے، وہ بھی انشاءاللہ مجھے پڑھنا ہے، سیرت رسول کا ایک اہم حصہ. تو آج تقریر نمبر 189 موجودہ سال کی 10ویں تقریر. اس بابرکت تذکرے کو یہ 13واں سال تھا جو آج مکمل ہوا سلسلہ. اب صرف وہ جملہ کہ یہ بھی ایک بڑا خطرہ ہے، وہ بھی ایک بڑا خطرہ. یہ حدیث، اچھا یہ لفظ بھی حدیث کے لفظ میرے نہیں، حدیث کے. امام فرماتے کہ ہلاک المستعجلون والمتأخرون ونجا المؤمنون. میرے بیٹے کے ظہور کے بارے میں جلدی کرنے والے بھی ہلاک ہو گئے، تاخیر کرنے والے بھی ہلاک ہو گئے، اور نجات صرف صاحبان ایمان نے پائی. مومن کہتے ہی اسے کہ ایک قدم نہ اس کا آگے بڑھتا ہے شریعت سے، نہ ایک قدم پیچھے رہتا. 1 منٹ نہ وہ کسی کام میں جلدی کرتا ہے نہ تاخیر کرتا. مومنون کہہ دینا ہی کافی کہ بتانا یہ چاہ رہے کہ بالکل جس وقت جو مرضی ہے خدا اس کے مطابق حرکت، نہ جلدی نہ تاخیر. لفظ ہلاک آیا، ہلاک ہو گئے جلدی کرنے والے، ہلاک ہو گئے تاخیر کرنے والے. نہ یہاں جلد بازی چاہیے نہ یہاں تاخیر چاہیے. کیا بس یہ دیکھنا سب امام کس موقع پر امام ہمیں بلا رہے ہیں، وہی موقع. اور امام بھی جب آئیں گے، کیونکہ اس سال میں ماہ رمضان میں یہاں نہیں ہوں گا، اس لیے یہ روایت جو ہر سال ماہ رمضان میں پڑھتا ہوں اس دفعہ آپ ماہ شعبان میں سیرت رسول میں سن لیجیے. جب امام آئیں گے تو ایک آواز یہ بھی دیں گے کہ حل من ناصر ینصرنا. امام کے جو نعرے، امام کے نعرے کیا کیا نعرے لگائیں گے وہ بھی ایک موضوع ہے ہمارے پاس. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کوئی میری نصرت و مدد کرنے والا. اور یہ ایک ایسا نعرہ ہوگا کہ جس کے بعد فقط ہم جیسے غلاموں کے غلام ہی اور کمزور عقیدہ اور عمل رکھنے والے ہی نہیں پہنچیں گے. یہ وہ نعرہ ہوگا جسے سن کر پیغمبر تشریف لائیں. کس وقت امام یہ آواز بلند کرے گا؟ مکے میں نہیں، امام مکے سے ظاہر ہوں گے، ہر ایک کو معلوم. یہ تھوڑا بہت بھول بھی گئے ہوں گے تو کل رات کہیں نہ کہیں کسی عالم نے یاد دلا دیا ہوگا، لیکن اس وقت حل من ناصرین کی آواز نہیں، اس وقت تو جبرائیل بلا رہے ہیں. امام یہ جملہ اس وقت کہیں گے جس کو قرآن نے ایک عجیب نام دیا. قرآن نے اس کا نام رکھا ہے وقت معلوم. جس دن شیطان سے کہا جائے گا آج تمہاری مہلت پوری ہوگی، اب تم جاؤ اور جا کر میرے نمائندے کا مقابلہ کرو. اور شیطان کو چونکہ معلوم کہ آج تو میری زندگی اور موت کا مسئلہ ایسا جان توڑ کے لڑے گا کہ روایت یہ ہے کہ اس وقت تک باقی 11 امام بھی آ چکے ہوں گے. وہ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی فضیلت کسی کی توہین بن جائے. اس وقت تک باقی 11 امام بھی آ چکے ہوں گے. 13-12 معصومین دنیا میں جمع ہو چکے ہوں گے. لشکر امام زمانہ میں بھی یہ شامل ہوں گے، مگر ایسے 3 حملے شیطان کرے گا کہ لشکر امام زمانہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اتنا پیچھے ہٹیں گے یہ آخری جنگ، یہ فیصلہ کن جنگ جس کے بعد شیطنت کا خاتمہ یہ کربلا کے میدان میں ہوگا. سفیانی سے مقابلہ دمشق میں، دجال سے مقابلہ فلسطین میں، شیطان سے مقابلہ کربلا میں.
تو اب ایسا اتنا دباؤ کہ 3 بار لشکر امام زمانہ اتنا پیچھے ہٹے گا کہ پچھلے سپاہیوں کے پیر دریائے فرات میں چلے جائیں گے، اور پھر مزید پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں، ڈوب کے مرنا۔ اس وقت امام زمانہ اپنا امامہ اتارے اور اس امامے کو ہاتھ میں لے کر، آپ نے شاید کہیں یہ دیکھا یا سنا ہو کہ استغاثے کے موقع پہ علماء کرام کا ایک طریقہ یہ امام زمانہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اس انداز سے اپنا امامہ اپنے ہاتھوں میں لے کے آسمان کی جانب دیکھیں گے، خدا سے فریاد کریں گے اور حل من ناصر کی آواز ساری دنیا میں پہنچائیں گے، اور اس آواز کو سن کر اب سید المعصومین، سیرت رسول بھی چل رہی ہے، سید معصومین یعنی ہمارا رسول آسمان سے زمین پہ اترتا نظر آئے گا اور پیغمبر کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، مگر لوہے کی تلوار نہیں، وہی جو کل رات ولادت کے واقعے کے حوالے سے میں نے جملہ کہا، نور کی چادر آ کے نرجس خاتون کی آنکھوں کے سامنے گری، پیغمبر کے ہاتھ میں نور کی تلوار ہوگی، اور شیطان کو چونکہ ایک اطمینان یہ تھا، یہ تو پتا تھا کہ آج کے بعد مجھے زندگی نہیں ملے گی، مگر یہ پتا تھا کہ میں آگ ہوں اور لوہے سے مجھے نہیں کاٹا جا سکتا، جس تلوار سے مجھے مارا جائے وہ تو ہے ہی نہیں، مگر جیسے ہی پیغمبر کو نور کی تلوار لے کے اترتا دیکھے گا ایسا بھاگے گا کہ لشکر شیطان گھبرا جائے گا کہ ابھی ہمارا سردار اتنی بڑی کامیابی کے امام کے لشکر کو 3 مرتبہ دباؤ ڈال کی طرح پیچھے دھکیل دیا، کہاں بھاگ رہا ہے، مگر شیطان کو پتا ہے آج میری موت آ گئی ہے، اور امام پیغمبر اسلام کا استقبال کریں گے، پیغمبر کہیں گے کہ بیٹا ابھی بات کا وقت نہیں، شیطان کا خاتمہ ضروری، پیغمبر اس کے تعاقب میں جائیں گے، رسالت و امامت کسی کا تعاقب نہیں کرتی لیکن شیطان کا تعاقب کیا جاتا، اور نور کی تلوار سے فرات کے کنارے خاتم النبیین پیغمبر کے ہاتھوں سے شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہوگا، اور فوراً پیغمبر پلٹ کے آئیں گے اور کہیں گے بیٹا اب بتا کیا کہنا ہے، میں تیار ہوں، اور اسی کربلا کے میدان میں پیغمبر بیٹھ جائیں گے، امام زمانہ فرمائیں گے کہ مجھے تو کچھ نہیں کہنا، میرے بزرگوں کا سینہ فریاد سے بھرا، ایک ایک کر کے اب ہر امام معصوم آ رہا، پہلے 11واں آیا، پھر 10واں آیا، پھر 9واں آیا، اور اپنے اوپر ڈھائے جانے والے سارے مظالم اس جملے کے ساتھ دوہرا کے پیش کیا کہ نانا یہ مظالم کسی عیسائی نے نہیں کی، یہ ظلم کسی یہودی نے نہیں کیے، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے امتی ہے، ایک ایک معصوم یہ فریاد کر رہا ہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ سلسلہ ایک بار فاطمہ زہرا تک پہنچے گا، فاطمہ زہرا آگے بڑھیں گی، بابا میرے بیٹوں نے تو پھر بھی کچھ بیان نہیں کیا، آپ کی بیٹی آپ کے سامنے اپنے کلیجے کے داغ پیش کرنا چاہتی ہے، بابا آپ کی امت کے ہاتھوں میں نے یہ ظلم ایک ایک ظلم بیان کریں گی، مگر 2 مظالم ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے ثبوت بھی سامنے رکھیں گی، وہی ثبوت جو فاطمہ کو آج بابا کے سامنے کربلا میں پیش کرنا ہے، اور کل خدا کے سامنے میدان قیامت میں ثبوت کے طور پہ فقط 2 چیزیں آئیں گی، عباس کے کٹے ہوئے بازو، علی اصغر کا چھدا ہوا لاشا، بابا یہ تحفہ آپ کی امت کے ہاتھوں مجھے ملا، یہ روایت معصوم کی ہے، ایک مرتبہ راوی نے سوال کر لیا، مولا اصغر کا لاشا لے کے فاطمہ آئیں گی تو کیا فاطمہ کا اپنا بیٹا محسن وہ محروم رہے گا؟ کہا کہ نہیں، پوتے کا لاشا لے کے دادی آئی تو نواسے کا لاشا لے کے نانی آئیں گی، ادھر اصغر کا لاشا فاطمہ نے پیش کیا، ادھر ایک بار خدیجہ طاہرہ چادر میں کوئی چیز چھپائے آگے بڑھی اور کہا اللہ کے رسول آپ کی امت کے لیے میں نے کیا قربانی نہ دی، لیکن دیکھیے امت کے ہاتھوں اس کی ماں خدیجہ امت کی ماں ہے، امت کے ہاتھوں اس کی ماں کو کیا ظلم برداشت کرنا پڑا، اور اب جو چادر کو ہٹایا تو زہرا کی گود میں اصغر کا چھدا لاشا اور خدیجہ کی گود میں محسن کا ایک ننھا سا لاشا، آئے اصغر آئے محسن، وہی ماتم شروع ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ پروردگارہ ظہور امام کے بعد پیغمبر اسلام کی عدالت میں آنے والی خدیجہ طاہرہ کی اس فریاد اور فاطمہ زہرا کے اس ماتم کا واسطہ ان کے ماننے والوں، خاص طور پر اس سلسلے کا انتظام کرنے والوں اور اس سلسلے میں شرکت کرنے والوں، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کی ہر شر سے محفوظ فرما۔
خداوندہ ان دو معصوم لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن کا آج ایصال ثواب ہے اعلی علیین میں انہیں جوار اہل بیت سے ملحق فرما۔ خداوندہ امام زمانہ کی ولادت کے اس گزرے دن کا واسطہ امام کے ماننے والوں کی ساری دعائیں، ساری حاجتیں، ساری تمنائیں، سارے دلی مقاصد پر لا۔ خداوندہ اس پاک اور پاکیزہ تذکرے کا واسطہ، ذکر رسالت کا واسطہ، اس ذکر رسالت کے تحفظ کی خاطر دی جانے والے قربانیوں کا واسطہ، جس اسلام کو بچانے کے لیے اصغر و محسن نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ہمیں کم از کم اس کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ مظالم کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تجھے اصغر و محسن پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا واسطہ، تجھے فاطمہ زہرا کے پہلو شکستہ کا واسطہ، تجھے علی اکبر کے کلیجے میں بے بس اس برچھی کے والے ظلم کا واسطہ، ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند فاطمہ زہرا امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور خداوندہ اگر تیری کسی مصلحت سے یہ غیبت طویل ہو جائے تو غیبت امام میں ہمیں معرفت امام اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 15 شعبان کا دن گزرا، ساتھ ساتھ اتنا اہم